بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم کو اعلانیہ طور پر پڑھنے والا، بلند آواز سے پڑھنے والا ایسے ہیں جیسے صدقے کو اعلانیہ طور پر دینے والا، اور آہستہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ایسے ہے جیسے چھپ کر صدقہ دینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی کہ قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے دراصل یہ ان سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اور ریا کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل میں ریا کا اندیشہ ہے کہ ریاکاری اس کے اندر آ سکتی ہے تو ایسے شخص کے لیے قرآن کریم کو آہستہ سے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور بعض قرآن کریم کی اگر اس آیت پر عمل کر لے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ اپنی آواز کو بلند کرو اور نہ ہی زیادہ آہستہ سے بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ پڑھو، اور یہ اعتدال کی راہ ہے۔ تو اس طور پر بھی قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی یہاں پر ان لوگوں کے اعتبار سے کہی جن کے دل و دماغ کے اندر یا جن کے خیالات کے اندر ریاکاری کا اندیشہ ہے یا جو ریاکار بن سکتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے، تو ان کے لیے قرآن کریم کو آہستہ سے پڑھنا کیا ہے؟ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الجاہر بالقرآن، قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا، کالجاہر بالصدقۃ، یہ صدقے کو اعلانیہ طور پر خرچ کرنے والے کی طرح ہے یا اعلانیہ طور پر دینے والے کی طرح ہے، والمسر بالقرآن، اور قرآن کریم کو آہستہ سے پڑھنے والا، کالمسر بالصدقۃ، چپکے سے صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ رواہ الترمذی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، وہ ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے، والنسائی، اور نسائی نے، وقال الترمذی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے، یعنی یہ حدیث حسن بھی ہے اور کہیں کہیں پر سند میں اس میں غرابت بھی ہے۔ وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، وقال، اور کہا، ھذا حدیث، یہ حدیث، لیس اسنادہ بالقوی، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ حدیث تو یہ بات بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے اگر اس کو حلال سمجھ لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن پر وہ شخص ایمان رکھنے والا شمار نہیں ہوگا، یا اس حدیث کی روح سے وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور حلال چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اگر اپنے اعتبار سے اس کو حلال سمجھنے لگے اور اپنی ہی خواہشات سے اس کو حرام سمجھ